ہم لوگوں کے یہاں بہت بڑی بوا ہے کہ جب بھی ہم سو کے اٹھتے ہیں، خصوصاً ہمارے گھر کی عورتیں، اور خصوصاً رمضان میں سحری کے وقت سو کے اٹھتے ہیں تو ڈائریکٹ ہم برتنوں کو پکڑ لیتے ہیں. عورتیں خاص کر کے ایسا کرتی ہیں، سو کے اٹھیں گی ڈائریکٹ کچن میں. جبکہ اسلام کا جو ادب ہے، جو ادب اسلام نے ہمیں سکھایا وہ سمجھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یہ ہے بخاری شریف کی کتاب الوضوء چیپٹر نمبر 26 باب الاستجمار وطر، اور حدیث نمبر 162. کتنی؟ 162. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ثم لینثر ومن استجمر فلیوتر. آقا نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی چڑھائے اور پھر نکال دے. پانی چڑھائے اور پھر نکال دے، یعنی اچھے سے صاف کر لے. ومن استجمر فلیوتر، اور جو ڈیلے سے استنجا کرے وہ تاک عدد، تاک کا عدد مطلب وسم سنکھیا، اور نمبر. ڈیلے کے کون سا نمبر یوز کرے گا وہ؟ کیا مطلب؟ 3 ہو، 5 ہو یا 7 ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی ڈیلے سے استنجا کرے تو فلیوتر، وطر پڑھے. وہی جو ہم نے واقعہ سنایا تھا، آپ کو بھی سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ حدیث سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے نا. یہ جو حدیث ہے بہت پرانے بزرگ کا واقعہ بتا رہا ہوں. اس حدیث کے ظاہری لفظ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس حدیث میں کہا گیا، یہ ہمارے استاد شیخ اسلم ازہری نے جب موطا امام محمد ہمیں پڑھائی تھی، حدیث کی عظیم کتاب جو بخاری سے بھی پہلے لکھی گئی تھی، تو تب انہوں نے یہ واقعہ ہمیں بتایا کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے علم فقہ پر بھی پکڑ ہونی چاہیے. جب تک محدث فقیہ نہیں ہوگا وہ حدیث کی گہرائی میں نہیں جا سکتا. جیسا کہ میں نے ابھی گہرائیاں آپ کو بتائی. اب کوئی آدمی سطحی چیز پڑھ لے تو گمراہ ہوگا نہیں ہوگا جب تک اندر نہ جائے، اس کی گہرائی میں نہ گھسے. اس حدیث میں آقا نے فرمایا اذا استجمر احدکم فلیوتر، تم میں سے جب کوئی شخص ڈیلے سے استنجا کرے تو وطر ادا کرے. ترجمہ کیا ہوا اس کا لفظی؟ اس کا شابدک ارتھ کیا ہوا؟ جب تم میں سے کوئی ڈیلے سے استنجا کرے تو کیا کرے؟ تو ایک بہت بڑے محدث سے گہرائی میں ان کی نظر تھی نہیں حدیث کی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ جب ڈیلے سے استنجا کرتے تھے تو 3 رکعت نماز پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے وہ؟ کسی روایت میں کہ 1 رکعت وطر پڑھتے تھے. بہرحال وہ وطر پڑھتے تھے. وطر بولتے ہیں اور نمبر کو، وشم سنکھیا کو عربی میں، ٹھیک ہے. وطر بھی کہتے ہیں، جیسے قرآن میں والشفع والوتر، وطر اور وطر کی بات ہے، ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی بزرگ تھے لیکن حدیث سمجھنے میں پرابلم ہوئی. وہ جب استنجا کے لیے جاتے تھے وطر پڑھتے تھے. ایک فقیہ نے پکڑ لیا، انہیں کہا ارے بھائی یہ کیا کرتے ہو تم؟ یہ دلیل کہاں ہے تمہارے پاس اس کی؟ تو انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ بخاری میں آقا نے فرمایا اذا استجمر احدکم فلیوتر، تم میں سے جب کوئی ڈیلے سے استنجا کرے تو وطر ادا کرے. تو انہوں نے کہا ارے بھائی صاحب یہاں وطر کا مطلب وہ وطر نہیں ہے، یہاں وطر کا مطلب ہے ڈیلوں میں وطر نمبر لے، آڈ نمبر. کیا مطلب ہے؟ بولیے کیا مطلب ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ حدیث کے سمجھنے میں اور شریعت کے احکام کو سمجھنے میں کیسی مسٹیکس ہوتی ہیں. آج جسے دیکھو شرابی، جواری، کبابی، سٹوریا سب مفتی بنا پھر رہا ہے. جسے دیکھو وہ دین سکھا رہے ہیں، آج چوراہوں پہ کھڑے ہو کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دین ایک اتھارٹی ہے، اتھارٹی والے لوگوں ہی سے سیکھیے. بخاری بھی اس سے پڑھیے جس کے پاس بخاری کی سند ہے اور جو امام بخاری تک مل رہی ہے. ہم پہلے بتا چکے الحمدللہ ہمارے پاس 7 سندیں موجود ہیں بخاری کی، ہے نا. افسوس یہ ہے کہ وہ ابھی میرے پاس آ نہیں پائیں گے. میرا دوست دلی سے لا رہا ہے، وہ کل صبح پہنچے گا. ہوتی تو میں آپ کو دیدار کراتا، پھر کبھی کرائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. کیونکہ مصر سے میری کتابیں آئی تھیں دلی ایئرپورٹ پہ، سے ریسیو کی تو وہ سندیں اسی میں رکھی ہیں. تو وہ آج رات میں چلے گا، صبح آ جائے گا. تو میں پھر اگلی کسی محفل میں آپ کو دکھا دوں گا انشاءاللہ. اگلا جو ادب ہے جو آقا نے بتایا وہ یہ ہے اذا استيقظ احدكم من نومه، توجہ شہزاد توجہ، تم میں سے اگر کوئی شخص سو کر اٹھے، تم میں سے اگر کوئی شخص سو کر اٹھے، فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه، تو اپنے ہاتھ کو دھو لے برتن کو چھونے یا برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے. برتن میں ہاتھ ڈالنے سے اب دیکھیں اگلا جو جملہ ہے آپ بہت اچھے سے سمجھیں گے. آقا نے فرمایا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات میں اس کا ہاتھ کہاں پر ہو. تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات میں اس کا ہاتھ. سوچیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صفائی کا کیا اعلیٰ لیول کا جو ہے نظام عطا کیا. بتائیے کہیں کسی دھرم میں، کسی بھی جگہ میں، کسی بھی اتھیسٹ کے پاس کہیں بھی اتنی صفائی کا اہتمام ہے؟ دیکھیں ہمارے آقا نے کیسی ہمیں صفائی سکھائی. تو جب بھی سو کے اٹھا کریں بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیے تب کچھ چھوئیے، ٹھیک ہے. خصوصاً کھانے کے اگر برتن چھوئیں تو پہلے ہاتھوں کو دھوئیے تب چھوئیے. مسئلہ کلیئر ہوا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیں حدیث پاک میں آج میں جو آپ کو بتانے والا ہوں اس میں عقیدے کی 2 عظیم کتابیں میں لے کے آیا ہوں، الخریدۃ البہیہ اور جوہرۃ التوحید. یہ وہ عظیم کتابیں ہیں جو مصر میں بہت پڑھائی جاتی ہیں اور میں نے بڑے بڑے استادوں سے پڑھی ہیں.
शेख सालिम अबू आसी, डॉक्टर शेख महमूद आबिदीन, डॉक्टर युसरी जब्र, डॉक्टर सालेह अल अज़हरी, ये अपने अपने वक्त के इल्म के पहाड़, इन लोगों से मैंने ये किताबें पढ़ी हैं। ये ऐसा आलिम है कि अगर कुर्सी पे बैठ जाए तो पूरी रात बोलता रहेगा लेकिन इल्म खत्म नहीं होगा। तो ऐसे उस्तादों से मैंने ये किताबें पढ़ी हैं जो दो डबल PhD होल्डर है ना। तो इन किताबों से आज मैं कुछ चीजें आपको पढ़ के बताऊंगा जिसका ताल्लुक बुखारी की आखिरी हदीस से है और हमारे समियात के चैप्टर मीज़ान से है। यानी मीज़ान का मतलब क्या होता है, उससे पहले मैं आपको सोशल वर्क पर, जो मैंने कल अपनी मस्जिद में एक हदीस सुनाई थी, हदीस सफीना, यानी नाव वाली हदीस। कौन सी हदीस? नाव वाली हदीस। वो हदीस मैं आपको भी सुनाने चाहता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि पूरी मुस्लिम कौम एक जिस्म है। पूरी मुस्लिम कौम क्या है? एक जिस्म। हमारा बंटवारा ना तो बिरादरी की बुनियाद पे किया जा सकता है, हमारा बंटवारा कभी भी शेख, पठान, कुरैशी और सैफी और मिर्जा और ये फला और फला की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। हमारी बिरादरी सिर्फ और सिर्फ ईमानी बिरादरी है। हमारे कुरान में, हदीस में कहीं भी एक नस भी, हत्ता कि ज़ईफ भी ऐसी वारिद नहीं हुई कि क़यामत के दिन आपकी बिरादरी के मुतालिक आपसे सवाल होगा। सिर्फ ये कहा गया कि इस्लामी उख़्वत और ईमानी भाईचारे की बात है। कुरान ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, कि मुसलमान आपस में सगे भाइयों की तरह हैं। आका अलैहिस्सलाम ने हदीस में इरशाद और कुरान में फरमाया कि दो मुसलमान गिरोहों में जब लड़ाई हो जाए, इन ताइफ़तान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू, कि मुसलमानों के दो ग्रुप जब आपस में लड़े तो उनके बीच में इस्लाह करा दो, उनके बीच में सुलह करा दो। आग लगाने का काम याद रखिए, जो भी आज हम मुसलमान भाइयों के बीच में आग लगाता है, याद रखिए बुजुर्गों ने फरमाया, अकल हदीस में फरमाया, जो शख्स अपनी जुबान से वो बातें कहता है जिस पे वो अमल नहीं करता, यानी तकरीर में बहुत अच्छी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे खुद वो मक्कारी कर रहा है, तो आका ने फरमाया क़यामत के दिन ऐसे शख्स की जुबान को आग की जुबान बनाया जाएगा। और एक रिवायत में मौजूद है कि ऐसे शख्स की जुबान दो हिस्सों में होगी कि ये दो तरह की बातें करता था और आग की कैंची से उसकी जुबान को काटा जाएगा। प्यारे दोस्तों, अपनी जुबानों को महफूज रखिए, अपनी जुबानों से मोहब्बतें फैलाइए, अपनी जुबानों से हक की बात कहिए, अपनी जुबानों से सच बोलिए। कभी भी अपनी जुबान से किसी के बारे में बगैर सबूत के कोई भी मिसकंसेप्शन मत फैलाइए, कोई भी गलतफहमी मत फैलाइए। फिर बाद में ये एक्सक्यूज पेश मत करिए कि मैंने फलां से सुना था। सुनने की बुनियाद पे आपको कौन सी अथॉरिटी थी कि आप उसकी बात को आगे बढ़ाएं? आका ने फरमाया कफा बिल मरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, कि इंसान के झूठा होने के लिए बस इतना काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को वो आगे बढ़ा दे। बात समझ में आई? कुरान ने फरमाया इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, जब तुम्हारे पास कोई बदकिरदार शख्स, कोई गुनहगार शख्स कोई खबर लेके आए तो उसकी तहकीक किया करो। तो उसकी कोई उसकी तो क्या करोगे? उसकी ऐसा नहीं है किसी ने कहा मौलाना तुम्हारा कान जो है बंद, कौआ ले गया, मैं कौआ को ढूंढ रहा हूँ लेकिन कान देख ही नहीं रहा हूँ, है कि नहीं? ये नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? प्यारे दोस्तों, हदीस सफीना को समझिए। हदीस सफीना को अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे हमें अपने मुसलमानों का कितना ख्याल रखना है। आप समझ जाएंगे अगर मुसलमान परेशान है उसकी मदद कैसे करनी है। आप समझ जाएंगे अगर मुसलमान खुश है तो हमें उसकी खुशी में उसे किस तरह मुबारकबाद देनी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ किताबुश शरीका, किताब नंबर, बुक नंबर 47, चैप्टर नंबर 6 और हदीस नंबर 2493। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मसलुल क़ाइम अला हुदूदिल्लाहि वल वाक़िअ फ़ीहा कमसल क़ौमिन इस्तहमू अला सफ़ीनतिन फ़असाब बअदुहुम अअलाहा व बअदुहुम अस्फ़लहा फ़कान अल्लज़ी फ़ी अस्फ़लिहा इज़ा इस्तक़ौ मिनल माअ मर्रू अला मन फ़ौक़हुम फ़क़ालू लौ अन्ना ख़रक़ना मिन फ़ी नसीबिना ख़रक़न व लम नूज़ि मन फ़ौक़ना फ़इन यत्रुकूहुम वमा अरादू हलकू जमीआ व इन अख़ज़ू अला ऐदीहिम नजौ व नजौ जमीअन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की फरमाबरदारी, अल्लाह के अहकाम पे अमल करने वाले शख्स और अल्लाह की नाफरमानी करने वाले की मिसाल। इस हदीस को गौर से सुनिएगा। आज की तकरीर की ये स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है ये हदीस। आज समझ में आई? इसे गौर से समझिएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के अहकाम पर अमल करने वाला और अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करने वाला, इनकी मिसाल एक ऐसी कौम की तरह है कि जिसने एक कश्ती तैयार की। एक कौम जिसने क्या तैयार की? कश्ती बोले तो नाव। कश्ती का मतलब नाव। तो उस कश्ती को 2 फ्लोर में रखा है, ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर। आका ने फरमाया कुछ लोग नीचे वाले फ्लोर पर रहने लगे, ग्राउंड फ्लोर पे, कुछ लोग ऊपर वाले फ्लोर पे रहने लगे। तो नीचे वाले लोगों को जब पानी की जरूरत पड़ती थी तो ये ऊपर चढ़ के जाते थे और बाल्टी डाल के समंदर में पानी खींचते थे। तो इन नीचे वालों के बार बार जाने से ऊपर वालों को परेशानी होती थी। ऊपर वालों ने कहा तुम बार बार पानी लेने आते हो, हमें तुमसे परेशानी होती है। तो नीचे वालों को बुरा लगा, तो नीचे वालों ने गुस्से में नीचे आकर क्या किया? सुराख करना शुरू कर दिया अपनी कश्ती में, उसका तख्ता तोड़ना शुरू कर दिया और कहा
کہ اب ہم اپنا خود کا پانی لگائیں گے. کیا کہا؟ اب ہم اپنا خود کا پانی لگائیں گے. اب ہم اپنا خود کا پانی لگائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اوپر والے اس نیچے والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے والے جو ہے اس کشتی میں سوراخ کر رہا ہے. اس سے میں یہ کہہ کر میں اپنی اینٹ کی الگ جو ہے مسجد بناؤں گا, میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤں گا, میں اپنی چال الگ چلوں گا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اوپر والے شخص اس کی اس گندی حرکت کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر کشتی میں سوراخ کرنے سے اسے روک لیتے ہیں تو یہ اسے بھی بچا لیں گے اور خود بھی بچ جائیں گے. بے شک. اور اگر انہوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ کرنے تو ہمیں کیا, ہمارا تو فلور محفوظ ہے, کرنے تو ہمیں کیا, مطلب وہ تو نیچے ہے, تو آقا نے فرمایا نیچے والے بھی برباد ہوں گے اور یہ بھی سمندر میں ڈوبیں گے. بے شک. تو آقا نے یہ مثال ہم لوگوں کے لیے بیان کی کہ آپ میں سے کوئی غریب کوئی امیر ہے تو یہ تماشا نہ بنائے یہ مسلمان فقیر ہے, اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کو, یہ مسلمان فقیر ہے اس کے پاس عید پہ سیوئی بنانے کو پیسے نہیں, یہ مسلمان فقیر ہے بچی کی شادی کے لیے پیسے نہیں. شور مت مچائیے کہ میں تو کروڑوں کی شادی کروں گا, بلکہ نجات اس میں ہے کہ اللہ نے جو حیثیت دی ہے اس کی بھی مدد کریے. بے شک. اگر آپ شراب نہیں پیتے, آپ کا بھائی شراب پیتا ہے, یہ کہہ کے مت کہیے کہ اس کا تو گھر بھی الگ ہو گیا, یہ نیارا ہو گیا, یہ شراب پی رہا ہے میرا کیا نقصان ہے. نہیں, اگر اس پہ عذاب نازل ہوگا تو عذاب آپ پر بھی نازل ہوگا. بے شک. کیوں نازل ہوگا؟ کیونکہ آپ نے بھلائی کا حکم نہیں دیا, آپ نے اسے برائی سے نہیں روکا. اور شریعت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کیا رتبہ ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اوحى الله الى جبریل ان اقلم مدینہ کذا بکذا, مسند احمد کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل فلاں بستی میں جاؤ اور اس بستی کو پورا اوپر اٹھا کے پلٹ کے رکھ دو, اس پہ عذاب نازل کرو. تو حضرت جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ ان فیہا لک عبدا لم یعص لک قط, اے اللہ اس بستی میں تو تیرا ایک ایسا نیک بندہ موجود ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. جب ایسا بندہ موجود ہے تو بستی پہ عذاب کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا جہاں اس کا گھر ہے وہاں سے پہلے پلٹو, جہاں اس کا گھر ہے وہاں سے پہلے پلٹو. جب جبریل علیہ السلام نے پھر پوچھا میرے رب ایسا کیوں, تو اللہ نے فرمایا وہ خود تو سدھر گیا, قوم کو کون سدھارے گا. بے شک. تو خود تو سدھر گیا اور قوم جو مکاریاں کر رہی ہے, کیا اسلام کی غیرت میں اور میری غیرت میں اس کا چہرہ غصے سے لال نہیں ہوتا ہے؟ پیارے دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں مفتی بن گئے ہم نے جنت خرید لی؟ ہم خود کتنے بھی کامیاب ہو جائیں لیکن آپ کی کامیابی میں ہمارا جنت میں جانا اور دوزخ میں جانا جو سلیکٹ ہوگا, ہمارا ڈیسیژن آپ کے سدھرنے اور نہ سدھرنے پہ سلیکٹ ہوگا. ہم مفتی کیوں بنے؟ تاکہ قوم کو سدھاریں. ہم عالم کیوں بنے؟ تاکہ آپ کو دین سکھائیں. اگر آپ نہیں سنبھلتے تو قیامت میں ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. اگر آپ سنبھل گئے تو آپ کا سنبھلنا یہ ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہماری زندگی آسان نہیں ہے, ہماری زندگی بہت مشکل ہے. اگر ہم اپنی زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جس پہ ہم خود عمل نہیں کرتے تو قرآن ہمیں جھکجھوڑ کے رکھ دیتا ہے, کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کرتے نہیں ہو, خود کرتے نہیں ہو. تو ہماری تو ہر جگہ لاٹھی پڑنی ہے نا, کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ کام گناہ ہے, یہ کام ثواب ہے, ہمیں تو بہت مار پڑنے والی ہے. اور ایک حدیث اور قرآن میں آقا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ. بات سمجھ میں آئی؟ یہ منافق کی علامت ہوتی ہے. میں آپ سے کہوں نماز پڑھو میں خود نماز نہ پڑھوں, میں آپ سے کہوں لوگوں کی برائی مت کرو میں خود برائی کرتا پھروں, میں آپ سے کہوں چندہ مت کھاؤ خود چندہ کھا رہا ہوں, میں آپ سے کہوں مسجد بناؤ اور خود مسجد نہیں بنا رہا ہوں, میں آپ سے کہوں غریبوں کی مدد کرو اور خود مدد نہیں کر رہا ہوں. آقا نے حدیث پاک میں فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. کتنی؟ 3 نشانیاں ہیں. اگر ایک حدیث میں ہے کہ 4 نشانیاں ہیں, ایک حدیث میں کہ 5 نشانیاں ہیں. بہرحال میں 30 میں اپنا مستدل بھی بتا رہا ہوں جو میرے گفتگو کا وہ ہے ٹاپک. آقا نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں. سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب, جب وہ بولے گا گفتگو کرے گا تو جھوٹ بولے گا, جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. اور آقا نے فرمایا کہ اذا تمنا خانہ, جب اسے امانت دار بنایا جائے امین بنایا جائے تو وہ اس میں بے ایمانی کرے گا. تو وہ اس میں کیا کرے گا؟ بے ایمانی. تو یاد رکھیے اس طرح کی اور بھی علامات آقا علیہ السلام نے بتائی ہیں. تو پیارے دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو ایک جسم کی طرح رکھنا ہے. ہمارے جسم چاہے مختلف ہوں لیکن ہماری روح ایک ہے. حدیث پاک میں آقا نے کیا ہوا, گرمی لگ رہی ہے پنکھے چلا لو, نہیں چلا لیجیے کوئی پرابلم تھوڑی ہے. تو پھر میری طرف دیکھیے, آپ سے زیادہ مجھے گرمی لگ رہی ہے میں بول رہا ہوں ہے نا, بہت ہیٹنگ ہو رہی ہے باڈی میں اس وقت. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں ضرورت نہیں ہے, میں آپ کا خیال زیادہ رکھ رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ہاں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی جو پہچان اور جو نشانی ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم
کہ اگر ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ روتی ہے, اور اگر آنکھ روتی ہے تو ہاتھ اس کے آنسو پہنچتا ہے. ارے سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بات کہ نہیں؟ جی جی. تو یہ صرف سمجھنے نہیں آ رہی ہے, اس میں عمل بھی کرنا ہے. اگر پڑوسی پریشان ہے تو مدد کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر بیٹھ کے جشن منانا ہے. یہ صحیح رہے, اس پہ عذاب آ گیا. کیا پڑوس میں لگنے والی آگ کی لپٹ آپ کے گھر, آپ کا گھر بچ جائے گا اس سے؟ کیا آگ کی لپٹیں اڑ کے نہیں آتی ہے؟ کیا جو مصیبت آ رہی ہے اس کے گھر میں آپ کے گھر میں نہیں آئے گی؟ کیا جو پریشانی اس کے یہاں ہے آپ بچ جائیں گے؟ کیا گارنٹی ہے آپ کے یہاں؟ تو اسی لیے اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں پر جشن منانا ختم کر دیجیے, اور ان کی ترقیوں پر ماتم منانا ختم کر دیجیے. ہم اپنے ہر مسلمان کی ہر خوشی میں شامل ہیں, ہم اپنے ہر مسلمان کے غم میں بھی شامل ہیں. جس طرح ہم ان کے جنازوں میں شریک ہیں, اسی طرح ہم ان کے گھر کے شادیوں کے جشن میں بھی شریک ہوں گے. بات سمجھ میں آئی؟ شرط بس وہی ہے کہ دین سے بغاوت کرنے والا نہ ہو. دین سے بغاوت کرنے والا نہ ہو, پھر اس سے تو کوئی رشتہ نہیں رکھا جائے گا. تو حدیث سفینہ سمجھ میں آ گئی؟ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ہمیں اپنے بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے. ملا جی کی زبان میں کہہ دو, نبیوں والا کام کرنا ہے. کون سا کام؟ نبیوں والا. گویا کہ ملا جی کی نظر میں مسجد بنانا نبیوں والا کام نہیں ہے, مدرسے بنانا مسجد نبیوں والا کام نہیں ہے. نبیوں والا کام وہی ہے کہ گلی گلی پھر کے نماز کے لیے بلاؤ. اس کے علاوہ کوئی نبیوں کا کام نہیں. یہ بھی نبیوں کا کام نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدمی حسد میں, جلن میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے سچائی بھی دکھائی نہیں دیتی ہے. اسے سچائی بھی نہیں دیتی. ہر آدمی اپنے لیول کا کام کرتا ہے. جس کے پاس جیسی طاقت ہو وہ اس لیول کا کام کرے. جس کے پاس ان چیزوں کی طاقت نہ ہو وہ گلی گلی پھر کے کام کرے, اور جس کے پاس ان چیزوں کی طاقت ہو اسے گلی میں پھرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ ہر آدمی اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا بند کر دو, بلکہ ہاتھ پکڑ کے کھینچنا شروع کر دو. بات سمجھ میں آ گئی؟ پروردگار عالم ہم سب کو ایک دوسرے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو ایک دوسرے کا درد اور ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو حدیث سفینہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم جب بھی کسی مسلمان کو برائی میں مبتلا دیکھیں گے, کسی شرابی کو دیکھیں گے, مسلمان کو, کسی بھی جواری کو دیکھیں گے, کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے والدین کی, نہ پیچھے سے آواز آ رہی ہے, کوئی ایسا شخص ہے, کوئی سوال ہے تو نوٹ کر لیجئے, بعد میں پوچھ لیجیے گا. کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے, تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھائیں, ہم ان لوگوں کو سمجھائیں. کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے, نماز کی طرف بلائیں. کوئی اگر زکات نہیں دیتا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ زکات دینے کی بات کریں. کوئی اگر فطرہ نہیں دیتا ہے تو ہم انہیں بتائیں کہ فطرہ کتنا دینا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ یہی مطلب ہے حدیث سفینہ کا, یہی مطلب ہے حدیث سفینہ کا. اگر ہم نے اپنے ایک مسلمان بھائی کو برائی سے بچایا تو ہم نے اس کے ساتھ رہنے والے, اس سے تعلق رکھنے والے, اس کے دوستوں, سارے لوگوں کو برائی سے بچا لیا. کیونکہ ایک شخص جب گندا ہوتا ہے تو سب کو گندا کرتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہے جب باڈی کے کسی بھی پارٹ میں سیپٹک پھیل جاتی ہے کہ جو علاج کے لائق ہی نہیں ہوتی, تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے, اس حصے کو کاٹنا پڑے گا ورنہ پورا جسم خراب ہو جائے گا. کاٹنے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ چونکہ وہ بیماری پورے جسم میں بڑھتی جائے گی اور پورا جسم سڑ جائے گا. سمجھ گئے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی برائی کرے, جہاں تک ہو, جب بھی کوئی گناہ کرے تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے گناہ سے روکیں اور بھلائی کی دعوت دیں. ہم اسے گناہ سے روکیں اور بھلائی کی دعوت دیں. یہ سب ہماری نجات کا وسیلہ ہے, یہ سب ہمارے جنت میں جانے کا وسیلہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بھوکمپ جب آتا ہے تو غریب کی جھوپڑی یا ہماری اونچی کوٹھی نہیں دیکھے گا. ہماری اونچی کوٹھی پہلے گرے گی, جھوپڑی تو بعد میں گرے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو یاد رکھیے جب بھی آپ نیک بن جائیں تو یہ مت سوچیے اب جنت میں نے لے لی, بلکہ یہ دیکھیے کہ آپ نیک بن گئے تو اپنے ساتھیوں کو نیک بنانے کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اپنی اس گفتگو کے میں لاسٹ حصے پہ چلتا ہوں. بخاری شریف کی